سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے بڑے معلوماتی اور اہم ترین پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھے۔ آئے نماز سیکھے پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں۔ اپنے اس پروگرام میں ہم نماز سیکھا کرتے ہیں، نماز سے متعلق بڑی مفید اور اہم ترین باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر بات کریں، درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا یہ کتنی فضیلت اور اہمیت کا باعث ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں۔ کہاں؟ التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی کہتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو نماز میں بھی ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بہت ہی بڑی فضیلت کا باعث اور سبب ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم آئے نماز سیکھیں کہ اپنے پروگرام میں موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نہر بھی جاری ہے پانی کی، اور یہ میٹھے پانی کی نہر ہے۔ لوگ غسل بھی کرتے ہیں، لوگ اس سے طہارت بھی حاصل کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، اور جسم پر جو گندگی گرد و غبار لگا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے، اس کے جسم پر مٹی مٹی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سر پر بھی جسم میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ اب اگر وہ اس میں غسل کر لے، نہر میں غسل کر لے، ٹھیک ہے، جیسے نہر بہہ رہی ہے یہاں پر، اگر اس میں غسل کر لے تو اب اس کے جسم پر مٹی گرد و غبار سب کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے، دھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہے نا۔ تو اسی طرح کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا۔ یوسف بھائی، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ صحابی کی۔ ہاں، صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ اس خوش نصیب مسلمان کو صحابی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو، یعنی ان کا انتقال بھی ایمان پر ہوا، اور ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان کو صحابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام ہوتے تھے نا، آپ کے ساتھی ہوتے تھے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کو دین کی باتیں سکھا کر ان کی تعلیم اور تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے آگے کوئی نہر ہو اور اس میں غسل کرے، نہائے، دن میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل
باقی رہ جائے گا. صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اس کے جسم پر کوئی میل کچل کیسے رہ جائے گا؟ وہ دن میں 5 ٹائمز اگر نہاتا ہے, 5 ٹائم نہاتا ہے, اس کے جسم پر تو کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا. تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی اس طرح سے ہے. جب ایک آدمی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے, وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے نہر میں 5 ٹائم غسل کرنے والا میل و کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. جی ہاں, تو یہ ہے نماز کی فضیلت, ہے نا. تو جس طرح سے آپ کے سامنے یہ نہر چل رہی ہے اور ایک بہتا پانی ہے نا, اس میں اگر کوئی غسل کرے تو یقیناً اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا. اور 5 ٹائم اگر کوئی غسل کر لے, سبحان اللہ, اب تو اس کے جسم پر کوئی بھی داغ دبا, کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا, ہے نا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے, اگر ہم گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم جو ہے برائیوں سے پاک و صاف ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. کیونکہ جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا, تو ظہر اور فجر اس کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ پاک سب معاف فرما دیتا ہے. پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور ظہر کے درمیان میں جتنے گناہ تھے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. اور پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ تھے اللہ پاک وہ سب کیا کرتا ہے, معاف فرما. اور عشاء کی نماز پڑھ لے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو نماز کی تو بہت فضیلت ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس بارے میں کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے. ہمیں نماز کو بھی صحیح پڑھنا ہے پیارے بچوں, وضو کو بھی صحیح کرنا ہے. ہمارا وضو درست ہوگا تو نماز بھی درست ہوگی. پچھلے پروگرام جو ہمارے گزرے ہیں ان میں ہم نے وضو سے متعلق بہت اہم ترین باتیں سیکھی تھی. ایک بات اس کے ساتھ ایڈ کر کے ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں مزید کچھ باتیں شامل کرتے ہیں. ایک شخص تھے, ایک صحابی تھے, وہ وضو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہاں, وضو فرما رہے تھے. وضو کے دوران پانی کچھ زیادہ استعمال کر لیا انہوں نے, ضرورت سے کچھ پانی زیادہ یوز کر لیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسراف مت کرو. وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں, آپ سنیے گا الفاظ, فرمایا ہاں اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو. کیا فرمایا؟ بہتی نہر پر ہو. ہاں, وضو میں بھی اسراف ہوگا اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو. یعنی کہ نہر پر بھی اگر وضو کر رہے ہیں وہاں بھی اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کہیں بھئی یہ تو بہت سارا پانی موجود ہے, ہم تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیں گے تو کیا ہوا؟ اس کی اجازت نہیں ہے. جیسے اب کھانا کھانے کے لیے دعوت میں جاتے ہیں, بہت سارا کھانا ہوتا ہے نا آپ کے سامنے, بہت سارا کھانا لگا ہوا ہوتا ہے, تو اب کیا کریں؟ بہت سارا کھانا ہو تو کیا پھر کھانا ضائع کر سکتے ہیں ہم کہ یار یہ تو دیگیں بھری ہوئی ہیں, 10 دیگیں تو آئی ہیں, اگر میں نے 1-2 پلیٹیں ضائع کر دی تو کیا ہو گیا؟ کیا خیال ہے, کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی دیکھیں نا, بے حرمتی ہے نا, رزق کی بے حرمتی ہے. اللہ پاک نے رزق دیا ہے, اس رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک دانہ یا ایک لقمہ بھی ہو نا, ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ پانی جو ہے نا, پانی بھی اگر جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں تو اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں. کچھ بچے نلکا کھلا چھوڑ دیتے ہیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائر نل کا بند نہیں کرتے, پانی بہتے رہتا ہے. صحیح غلط؟ یہ بھی تو دیکھیں طریقہ صحیح نہیں ہے نا پیارے بچوں. دیکھیں یہ اب آپ لوگوں کی باتیں بتا رہے ہیں, ایسا تو نہیں کیا کریں نا پیارے بچوں. دیکھیں آپ لوگوں کی شکایتیں لگا رہے ہیں ابھی ہے کہ آپ ٹائٹ نل کا بند نہیں کرتے, جس سے جو ہے وہ پانی قطرے گرتے رہتے ہیں, پانی بہتا رہتا ہے. آپ مجھے خود بتائیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اچھی بات ہے؟ نہیں ہے نا بھائی, اچھی بات تو نہیں ہے. بھائی آپ جب کوئی جوس وغیرہ پیتے ہیں, پیسے سے آپ پرچیز کرتے ہیں اس کو, تو اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں رہنے دیتے, بلکہ کیا کرتے ہیں پورا شکر کر کے چوس لیتے ہیں نا, ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتے. کیوں؟ اچھا لگتا ہے اور پیسے سے آتا ہے.
پیسے سے آتا ہے تو آپ کو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. یہ پاپڑ کھاتے ہیں تو اس میں سے سارے پاپڑ نکال کے کھا لیتے ہیں, گرنے نہیں دیتے, کیونکہ وہ تو پیسے سے آتا ہے نا. تو اسی لیے پھر ان چیزوں کی قدر و قیمت ہمارے نزدیک ہوتی ہے. پانی ہم عام طور پر پیسوں سے نہیں خریدتے جو پانی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ کیا کریں, بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر نلکے میں سے پانی ٹپک بھی رہا ہے تو نلکے کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے بند کر دیں تاکہ اس میں سے پانی گرنا بند ہو جائے. تو اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسراف کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے. وضو میں بھی نہ کریں, کھانے پینے میں بھی نہ کریں, کہیں پر بھی اسراف کرنے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے. تو وضو میں ہمیں اسراف سے بھی بچنا ہے اور نماز میں فضولیات سے بچنا ہے. نماز میں فضول کام کرنے سے بچنا ہے. ہم نماز کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ڈسکس کریں گے, آپ سے بھی کچھ مثالیں ہم لیں گے کہ جو فضول کام بچے کرتے ہیں. نماز میں کچھ کام کیا کرتے ہیں بچے؟ فضول. تو نماز میں ہم کچھ اس طرح کی باتیں ڈسکس کریں گے, کچھ ایسی مثالیں لیں گے جو فضول کام بچے کرتے ہیں نماز میں, جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے لیکن وہ فضول کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر نماز میں کھڑے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے خارج کرتے رہیں گے, کبھی سر کے بالوں کو سہلائیں گے, کبھی کان میں انگلی ڈالیں گے, کبھی ناک میں انگلی ڈالیں گے, کبھی منہ کے اندر انگلی ڈالیں گے, کبھی ادھر ادھر دیکھیں گے, ایسے ایسے, ہے نا, ایسے کرتے ہیں نا. تو یہ چیزیں نماز کے آداب کے خلاف ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہو جاتی ہیں جس سے نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے. کوئی بچے نماز پڑھنے آتے ہیں, پڑھتے نہیں ہو صحیح سے نماز, دوسرے بچوں کو چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں یا پھر یوں کندھے سے کرتے رہتے ہیں. جو نماز صحیح پڑھتے ہیں نا ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی نماز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اسی لیے اسے فضول کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بڑے خوف کے ساتھ اور بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. فضول کام نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ انسان کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ذہن بنائیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا نا اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر ہم کسی کے ساتھ شرارت نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. بعض بچے ایسے مسجد میں داخل ہوتے اور منہ میں کوئی چیز ہوتی ہے, بولتے ہمارا وضو ہے, ڈائریکٹ اللہ اکبر شروع کر دیتے اور چیزیں کھا رہے ہوتے نماز میں. تو نماز میں تو چیزیں کھانے کی مطلب اجازت نہیں ہے بالکل بھی, کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں چیزیں بھی کھا رہے ہیں. پیارے بچوں, یہ بھی غلط کام ہے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے دوران کچھ کھانے پینے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. یوسف بھائی, یہ بچے نماز پڑھتے میں دھکے دیتے ہیں ایک دوسرے کو, کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ تو پیارے بچوں, یہ طریقہ تو درست نہیں ہے نا کہ ایک بچہ دوسرے بچوں کو دھکا دے دے اور پھر خود شریف بن کر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا دھکا کس نے دیا, سارے ایک دوسرے کو نام لگا رہے, تو اس نے دھکا دے دیا, اس نے دھکا دے دیا, اس نے دھکا دے دیا. ایسا کرتے ہیں نا بچے. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. کون کرواتا ہے یہ کام؟ یہ کام کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے. تو ہمیں تو شیطان سے بچنے کا حکم ہے, ہمیں تو شیطان والے کام نہیں کرنے چاہیے, ہے نا. تو اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں پیارے بچوں کہ ہمیں نماز نہ اپنی خراب کرنی ہے نہ ہمیں دوسروں کی نماز خراب کرنی ہے, ٹھیک ہے. بلکہ ہمیں تو ان بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جو بچے اپنی نماز خراب کر رہے ہیں یا دوسروں کی نماز خراب کر رہے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں نا کہ اس میں کوئی ایسا بچہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے, دوسروں کی نمازوں کو خراب کرتا ہے, تو آپ ان کے ساتھ نماز ہی نہ پڑھیں, آپ ان کے ساتھ نماز ہی نہ پڑھیں, ٹھیک ہے. بلکہ آپ کیا کریں گے, ان سے الگ ہو کر نماز پڑھیں, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے, تاکہ وہ آپ کی نمازوں کو اپنی بھی نماز خراب کر دیں گے, آپ کی بھی نماز خراب کر دیں گے. کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد میں سگریٹ پی کر آتے ہیں. سگریٹ پی کر آتے ہیں؟ اوہ, یہ تو بہت بری بات ہے, کیونکہ سگریٹ پی کر آتے ہوں گے نا تو منہ میں بدبو ہوتی ہے, اسمیل آتی ہے, منہ میں اسمیل آتی ہے. تو اب جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ تو طریقہ درست نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسواک کر لیں, برش کر لیں, اچھی طرح سے پہلے منہ کو کلین کریں, منہ سے بدبو کو ختم کریں, اس کے بعد پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے.
यूसुफ भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नमाज पढ़ते वक्त ना सजदे में जाते वक्त छालियाँ निकाल के ना अपने हाथ में रख लेते हैं, फिर अत्तहियात में जब बैठते हैं ना तो कहने छालियाँ खाने लग जाते हैं, और कहने फिर छालियाँ खाने के बाद रे पर अपने दोबारा जेब में डाल लेते हैं और कहने खटर बटर करते रहते हैं। वो कहने फिर सजदे में आते ना तो कुछ भी नहीं पढ़ते, बस ऐसे ही उठ के सलाम फेर लेते हैं बच्चे। तो अब ये सजदे में जाकर क्यों छालियाँ निकाल रहे हैं जेब में से, ताकि किसी को पता ना चले कि भाई वो जो ना इन्होंने छालियाँ निकाल के खाई, यही मसला हो सकता है। तो देखिए दूसरों की नज़र से तो छुप जाएंगे, लेकिन अल्लाह से तो नहीं छुप सकता ना कोई भी, अल्लाह तो देख रहा है। ठीक है, ये ज़हन हमेशा बनाना चाहिए, आप नमाज में हो कुछ भी कर रहे हैं ये ज़हन बनाए कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। जब ये ज़हन बन जाएगा तो इंसान अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचेगा। ठीक है ना, तो अल्लाह देख रहा है ये हमेशा अपना ज़हन बनाना चाहिए। तो इसीलिए ऐसी हरकत ना करें। अगर नमाज में आप नमाज में रहते हुए कुछ खाएंगे पिएंगे इस तरह की हरकत करेंगे तो नमाज तो फिर टूट जाएगी, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इन कामों से बचना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे बड़ों की सफ़ के अंदर घुस जाते हैं, तो ऐसा करना सही है गलत? देखिए बड़ों की सफ़ तो सबसे आगे होती है, ठीक है, बड़ों की सफ़ तो सबसे आगे होती है, और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी सफ़ सबसे आखिर में होती है। तो उनको बड़ों के सफ़ में नहीं जाना चाहिए। छोटे बच्चों की सफ़ अलग है, बड़े बच्चों की सफ़ अलग, तो इसीलिए छोटे बच्चों को बड़ों की सफ़ में दाखिल नहीं होना चाहिए। फिर बड़े उनको पीछे कर देते हैं और बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, उनको फिर जो है बुरा भी लगता है बच्चों को कि उनको पीछे कर दिया गया। तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि बाद बच्चे रुकू में जाते हैं तो अपनी टोपी जानबूझ के गिरा देते हैं, फिर सजदे में जाते हैं तो फिर पहन लेते हैं खुद ब खुद। ऐसा करना कैसा, बार बार ऐसा करते रहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब टोपी से खेल हो गया ना, ये तो टोपी से खेल हो गया। तो ये तरीका भी सही नहीं है ना कि आप टोपी गिरा दें फिर पहने फिर गिराएं फिर पहने, तो ये तरीका सही नहीं है प्यारे बच्चों। नमाज में मैंने कहा ना कि अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि हदीस पाक में तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और अगर ये तस्वुर नहीं कर सकते तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। अगर हमें नमाज की बरकतें हासिल करनी है तो फिर हमें फजूलियात से अपने आप को बचाना चाहिए और बिल्कुल तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इसी से इंशाअल्लाह हमें नमाज की खूब बरकतें हासिल होंगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी जगह नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा आए नमाज सीखे, जिसमें हमने कुछ वुज़ू से मुतालिक, कुछ नमाज से मुतालिक और नमाज में गलतियों के बारे में बहुत सारी बातें सीखने की कोशिश की है। अगर आप आए नमाज सीखे के मजीद एपिसोड देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर किड्स मदनी चैनल, फेसबुक पर भी किड्स मदनी चैनल का जो पेज है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह आए नमाज सीखे के बहुत सारे एपिसोड मिलेंगे, जिसके ज़रिए से आप अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम इन बातों को याद रखने, अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी नमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। बच्चों का मदनी चैनल।